ہم۔ تو اللہ دعا کے ذریعے اپنے متعین کو بدلے گا؟ یہ ظہور قائم کی بات ہے، مذاق نہیں ہے یہ، کوئی یہ جی بات نہیں میں ہے اس کے۔ ایک سوال کو تھوڑا واضح کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ جی جی کر دیں۔ یہ وہ دعا نہیں ہے کہ اس کے جی 4 بچے تو 5 کر دے، تو 6 ہیں تو 7 کر دے۔ جی سر، نہیں سر جی حق میری سر، مجھے اس پوائنٹ کا اس لیے اگر میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگوں کہ یا رب جو آپ رجت میں کر رہے ہو وہ ابھی مجھے دکھا دو، تو کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے۔ سوال اگر آپ ہو کا سکتا ہے بتائیے گا۔ تو پھر تو میری دعا، جی سر میرا سوال یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے یقین دلانے کے لیے پرندوں کو امتحان میں لے لیا، ٹھیک ہے، تو پھر اسی رجت کو میں امام علیہ السلام کی طور پر استعمال کروں کہ امام علیہ السلام آ جائے میرے سامنے یہ سارا واقعہ کر دے، تو کیا یہ میری دعا قبول ہو جائے گی؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو ابراہیم تھے نا۔ نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب میری دعا قبول ہو گئی تو کیا یہ جتنی بھی اہل بیت علیہ السلام کی حتمی نشانیاں ہیں وہ تو ساری جھوٹی ہو گئی؟ جی جی اسی پہ تو بات ہو رہی ہے۔ حق علی بھائی، اگر وہ حتمی نشانیوں کو ختم کرتا ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں اس کا عدل ہی رہتا۔ 1400 سال سے پھر سب ڈرامہ ہی۔ میں بات نشانیوں کے ختم کرنے نہ کرنے کی نہیں کر رہا، میں اس بات پہ تو ڈاؤٹ ہی نہیں نہ کر رہا کہ نشانیوں میں کوئی ڈاؤٹ ہے، نشانیاں تو ہیں لازمی۔ نشانیاں ہوں گی تو ظہور ہوگا نا، قبل از نشانیاں، جو اگر نشانیاں پوری نہیں ہوں گی ظہور ہوگا۔ حق علی بھائی، اگر نشانیاں پوری نہیں ہوں گی ظہور ہوگا؟ نہیں ہوگا، ظہور نہیں ہوگا۔ حق علی بھائی اتنا دیر سے کوئی یہ اس کا آپ آنسر کر رہے ہیں۔ اچھا ریئلٹی کی بات میں تم سے کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ سفیانی کا خروج لازمی ہے، یمانی کا خروج لازمی ہے، مقام بیدا کی زمین کا دنسنا لازمی ہے، نفس زکی کا قتل لازمی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر نفس زکی کا قتل نہ ہو، میں اور آپ دعا مانگے بغیر نفس زکی کے قتل کے ہی ظہور ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ عدل نہیں رہتا۔ آج تک اگر بغیر نشانیاں پورے اگر ظہور ہو جاتا ہے تو آج تک کی جتنی یعنی 1400 سال تک جتنے منتظرین جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ اللہ دھوکہ نہیں کرتا۔ رانا عثمان کا سوال ہے کیا نشانیوں میں جلدی نہیں ہو سکتی؟ نشانیوں میں جلدی ہو سکتی ہے، لیکن بغیر نشانیاں پورے ہوئے ہی وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ نشانے میں جلدی کی کوئی، رانا صاحب اوپر اگر آپ ہاں ہیں آپ نشانے میں جلدی کی تھوڑی سی ایک مثال تو دیں ہمیں بھائی۔ جو ایک نیچے مہینہ جاتا ہے، ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب دعا کرو امام کی آنے کی، تو کیا اس میں نشانیوں میں جلدی نہیں ہو سکتی اس دعا کی وجہ سے؟ جی اس جلدی کی مثال دینا بھائی۔ جو ایک حتمی کے شروع میں بات کی تھی، جی نشانیاں پوری ہونے میں، حتمی کے شروع میں بات کی تھی۔ جی ہاں نشانیاں پوری ہونے کریں میں، آپ ریئلٹی بھائی، آپ جی سید بسم اللہ قاسم سید، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ بات ختم کریں پلیز۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نشانیاں پوری ہونے میں طول کا ذکر تو ملتا ہے، تاجیل کا نہیں ملتا۔ آپ جلدی کی بات کرتے ہیں۔ قبلہ میرا سوال ہے، میرے خیال میرے سوال میں نے کلیئر کر دیا میسج میں کہ کیا دعا سے جو نشانیوں کی بات کی گئی ہے، مقرر کی گئی ہیں نشانیاں، تو ان کے دعا کی وجہ سے وہ اس میں جلدی نہیں ہو سکتی کہ وہ نشانی آگا دیکھیں یہ روایت جو ہے وہ شیعہ بچوں کو یاد ہے کہ نشانیاں پوری ہونے میں جو ہے نا وہ طول کا ذکر تو ملتا ہے، تاجیل کا نہیں ملتا، کہ اگر ایک دن بھی باقی ہوگا اس دن کو اللہ اتنا طول دے دے گا کہ نشانیاں پوری کرے گا۔ طول کا ذکر ہے، تاجیل کا نہیں ہے۔ یہ جو نہیں وہ تو وہ فرمان ہے، لازم ہونے کی وجہ سے ہے نا کہ وہ نشانیاں لازم ہوں گی، ظاہر ہوں گی، لازم تو ہوگا۔ وہ مطلب یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ نشانیاں لازمی ظاہر ہوں گی، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ وہ اس دن کو مطلب اتنی اچھا تویل رانا عثمان صاحب بھی یہ اللہ تعالیٰ بتائیں، کرے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ علامات ایک قسم کی ہے یا ایک سے زیادہ قسم کی ہیں؟ ایک سے زیادہ علامات ہے نا۔
अलामात की बात नहीं कर रहा, इकसाम, अलामात की अकसाम जो हैं एक किस्म की हैं या दो किस्म की? मैं समझा नहीं क्या आगे ना। समझा, यानी कि एक तरफ है मातूम अलामात, एक तरफ है गैर मातूम अलामात, ऐसा ही है या नहीं? जी ये कितनी किस्में हो गई हैं? दो। ये गैर मातूम से क्या मुराद है? थोड़ी वजाहत फरमा देना, मैं नहीं होगी। ओके, गैर मातूम से ये मुराद है कि जो हतमी नहीं, अल्लाह की मर्जी पर है, चाहे तो पूरा करे और चाहे तो पूरा ना करे। और मातूम अलामात वो हैं जो हर हाल में पूरी होंगी। तो आपने कहा कि क्या दुआ में इसके निशानियों में बदलाव आ सकता है, निशानियां पूरी जल्दी हो सकती हैं? हाँ, वो गैर मातूम में हो सकता है, मातूम में नहीं। जी बात वाज़ेह हो गई है? तो वो कौन सी मातूम निशानियाँ जो मतलब ये इतनी आप कल से कह सकते हैं कि वो निशानियाँ भाई मतलब ज़्यादा दूर हैं, उसको मतलब दुआ से नहीं हम अलामात करीब और बाईद की बात नहीं कर रहे, हम अलामात हतमी और गैर हतमी, मातूम और गैर मातूम की बात कर रहे हैं। तो गैर मातूम से मुराद ये है कि ये लाजमी नहीं कि ये हर हाल में पूरी होंगी, ये अल्लाह पर है कि अल्लाह चाहे तो इनको पूरा करे, चाहे तो पूरा ना करे। और जो मातूम अलामात है ये हर हाल में पूरी होंगी। जो शिया कुतुब में मिलती हैं वो 12 से 14 अलामात मिलती हैं, जो अहले सुन्नत के यहाँ मिलती हैं वो 5 हैं, और वो 5 भी अल-तशी की इन 14 निशानियों के अंदर मौजूद हैं, जो हर हाल में पूरी होंगी। अगर ये पूरी ना हो तो कायम आले मोहम्मद अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हो सकता, ये मशरूत है, ये ज़हूर इन निशानियों के साथ है। बहुत उम्दा। लेकिन ये निशानियाँ कैसी हैं, मतलब मुझे बता देता हूँ ना, थोड़ी तफसील से हाँ, बताना। 300 से जायद अलामात हैं, जिनमें 14 मातूम अलामात हैं जिनको हतमी अलामत करार दिया गया है कि ये हर हाल में पूरी होंगी। सुफियानी का खरूज, यमानी का खरूज, मकाम बैदा की ज़मीन का दनस जानना, नफ्स ज़की का कत्ल, और नफ्स ज़की के कत्ल के बाद निदाए आसमानी, मगरब से सूरज का तलू होना, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर, दज्जाल का खरूज। उसके अलावा 14 ये निशानियां हैं जो मैंने आपको तफसीलन कुछ बता दिए, 9, 10, 12। तो बाकी जो है वो भी इसी के साथ है। एक ही महीने में सूरज का जो है पहले महीने की अव्वल तारीख के अंदर चांद का गैन और दरमियानी हिस्से में सूरज गैन होगा एक ही महीने के अंदर। और इस ज़मीन पर इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस ज़मीन पर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले, इससे पहले ये निशानी कभी नहीं हुई, ये उसके अपोजिट चलेगी। जी बहुत उम्दा। लेकिन किबला इनमें से कोई ऐसी निशानी तो नहीं है ना? नहीं हो सकती। समझ आ जाएगी। हाँ, अभी आपको बता देता हूँ कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इसी एक ही बात करूंगा, आपने बाकी 14 निशानियों को समझ जाना है, ठीक है? इमाम मासूम ने फरमाया कि नफ्स ज़की के कत्ल के बाद 14 रातें अपनी हाथ की उंगलियों पर गिन लेना। ठीक 14 रातों के बाद जब नफ्स ज़की का कत्ल हो जाएगा तो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। अब ये मुतय्यन हो गया? बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अब एक और हदीस सुन लें। फिर इमाम ने फरमाया कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर होगा वो 10 मुहर्रम को होगा। मुतय्यन हो गया? हो गया। अब 10 मुहर्रम और इससे 14 रातें पहले नफ्स ज़की का कत्ल होगा तो 10 मुहर्रम बनेगी। तो पता चला कि नफ्स ज़की का कत्ल जो होगा वो 26 ज़िलहज को होगा। मुतय्यन हो गया? जी बिल्कुल हो गया सर जी। जब पता चल गया कि ये एक मुअय्यन वक्त है, उससे पहले नहीं हो सकता। 10 मुहर्रम भी मुअय्यन वक्त है, अल्लाह ने मुंतखब किया हुआ है, अलामत बता दी, वो 10 मुहर्रम का दिन होगा। जी। अब मेरा सवाल यह कि दुआ करने से अगर जुमरात को हो जाए या सोमवार को ज़हूर हो जाए तो वो वादा किधर जाएगा? देखिए क़िबला, ये तमाम निशानियाँ जो है ना दुआ से, ये इनको मुकर्रर तो नहीं है कि इस टाइम से पहले नहीं हो, ज़ाहिर नहीं हो सकती। तो हो सकता है दुआ से ये निशानियाँ भी तो जल्दी ज़ाहिर हो सकती। नहीं हो सकती ना, वो बताया गैर मातूम के लिए आप ये कह सकते हैं, मातूम के लिए नहीं कह सकते।
आगे जान सुने ना, अगर फर्ज किया ये जो जितनी भी आपने निशानियां बताई हैं, ये कोई टाइम पीरियड तो नहीं इनके लिए मुकर्रर कर दिया गया कि ये फलां स्थान में होंगी, ये निशानियां ज़ाहिर होंगी? और भाई जब मुतय्यन ये है ना, इनके लिए मुकर्रर मुतय्यन वक्त है ना नहीं किया भाई, गया। आप नहीं समझ रहे। मैं बार अच्छा चलिए कोई किबला हदीस किबला क्या- सुनिए ना, मैं शायद समझा नहीं पा रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मुतय्यन है कि ये ज़ाहिर होंगी, ये तो मैं मान रहा हूँ, तस्लीम करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये ज़ाहिर तो ये तो मुतय्यन है कि ये निशानियाँ इससे किस वक्त में ज़ाहिर होंगी, इससे पहले जो है ना वो नहीं हो सकती। मतलब वो आप सही कह रहे हैं, आप इसे पॉइंट को नहीं जरूर समझ रहे। नहीं हो अपनी तरफ से जो आप बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप पॉइंट को नहीं समझे। आप ये देखें कि मैं एक हदीस बयान करता हूँ कि सुफियानी का खरूज और यमानी का खरूज 1 साल 1 महीने और 1 ही दिन में होगा, ठीक है, और वो महीना होगा रजब का। अब ठीक महीने होगा। कितने हैं टोटल? 12। 12। तो अब ये रजब का महीना ही तय क्यों हुआ है? अगर ये ज़हूर पहले हो सकता है तो रजब को करार देना ही नहीं चाहिए। पॉइंट समझ आ नहीं गया किबला आपको? सुने ना, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुआ मांगने से ज़रूरी तो नहीं कि हमने दुआ मांग के सुबह में ज़रूर हो जाए। दुआ वही तो हम मांगने बता रहे हैं, से इसी पर तो बहस चल रही है कि ऐसा नहीं है। दुआ का जो नहीं, मफहूम ये निकाल रहा है वो गलत निकाल रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि दुआ मांगने से ये तो नहीं कि हम दुआ मांगे कि सुबह ज़रूर हो जाए तो वो कबूल हो जाए। ये इसके लिए तो मैं नहीं मतलब इस चीज़ को यकीन रखता कि जब तक वो निशानियाँ ज़ाहिर ना होती उससे पहले ये दुआ कबूल हो जाए। लेकिन अब वो फर्ज करें, चले एक निशानियाँ छोटी जो है सी ना वो एक दलील सुन लें। निशानी के लिए मुकर्रर वक्त नहीं दिया गया। अच्छा, अब मैं एक तो छोटी सी जब मिसाल उनके दे लिए देता मुकर्रर हूँ वक्त नहीं है तो वो तो जल्दी हो सकती है ना निशानी। ना, मैं वो दलील तो ज़ाहिर आपके होती। सामने पेश कर देता हूँ, आप इसको आप गौर व फिक्र करें। कम से कम गैबत को 1200 साल हो गए हैं। जी हो गए। इस गैबत के दौर में जो डायरेक्ट औलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी तुरबतें बनी हुई हैं, ज़ायरीन ज़ियारत पर भी जाते हैं। जी औलाद मासूम की जब ज़ियारत करते हैं तो बाहर पहले ज़ियारत पढ़ते हैं और ऊपर लिखा हुआ है तारफ़ कि आलम आले मोहम्मद। ऐसा ही है। मुत्तकी परहेज़गार, अपने वक़्त का सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा आलम, तो क्या वो औलाद मासूम ने अगर दुआ से ज़हूर में ताजील जल्दी हो सकती है तो क्या उन्होंने दुआ नहीं मांगी या उनकी दुआ कबूल ही नहीं हुई? दोनों में से क्या जवाब देंगे आप? देखें, दुआ मांगना ये तो हम पर कह दिया गया ना, हम सिर्फ इस मामले में नहीं, बाकी यहाँ हुक्म दे दिया गया कि दुआ मांगो अपने मुतालिक भी, अपने रिज़्क़ के मुतालिक, अपनी तमाम। हालांकि वो चीज़ें हमारे लिए हमारा रिज़्क़ लिखा जा चुका है, इसके बावजूद भी दुआ मांगने का हुक्म बहस है। लंबी ना हो, आखिरी सवाल करता हूँ, उसके बाद बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा, सिर्फ जो भी आप लोग बात करेंगे मैं सिर्फ सुनूंगा। ये बताएं कि क़यामत की दुआ मांगने से जल्दी हो सकती है या नहीं? देखें, दुआ मांगने से दुआ अल्लाह ताला का वो दिन मुकर्रर है, लेकिन अगर दुआ अगर मतलब मांगने से हो जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है कि वो इससे मैं पहले नहीं सवाल होती। कर रहा हूँ कि क्या ऐसा किसी हदीस, किसी आयत से साबित है कि क़यामत की दुआ मांगने से क़यामत जल्दी हो सकती है? नहीं, ये तो इस तरह की कोई हदीस रवायत नहीं है, नहीं हो सकती सर। लेकिन ये तो इसका फिर जब ताल्लुक आपके इमाम पास के कोई ज़रूर से तो हदीस नहीं, है। कोई रवायत नहीं, तो लोगों के सामने मेरी आपकी बात को वैल्यू रखेगी? राना साहब, ना नहीं, आयत इस है बात ना के लिए तो नहीं हदीस। कह सकते हम। हाँ जी, जी जज़ाकल्लाह। अब जाके हदीसों को देखें। कायम आले मोहम्मद वसलाम के ज़हूर को क़यामत सुगरा के साथ तशबीह दी है। आइम्मा की अहादीस में वाज़िया अल्फाज में है कि क़यामत सुगरा कुरान के अंदर जिसको बोला गया है वो कायम आले मोहम्मद वसलाम का ज़हूर है। अब मुझे बताएं कि जब क़यामत के लिए आपकी दुआ का कोई नहीं होगा, क़यामत जल्दी नहीं आ सकती, वो अपने मुकर्रर वक्त पर ही आएगी, तो कायम आले मोहम्मद वसलाम के ज़हूर को भी तो क़यामत कहा गया है।
نہیں، ان لفظوں میں تو ہم نہیں کہہ سکتے نا قیامت تو ہو سکتا ہے قیامت میں سے آج کل بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ بہت قیامت کے مناظر ہیں، تو امام کا ظہور وہ قیامت کا نشانی، وہ قیامت تو نہیں ہے نا، مطلب ہاں علامہ نشانی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ وہ امام کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا۔ چلیں یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی ہے نا کہ قیامت سے پہلے کچھ علامتیں ہیں قیامت کی یا نہیں؟ بالکل ہے، بالکل۔ اگر وہ علامتیں پوری نہ ہوں تو قیامت آ جائے تو اللہ نے جو دعویٰ قرآن میں کیا ہے وہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ ریالٹی اور آسان میں کر آپ لیں۔ سے اس بات قبلہ میں شاید سمجھا نہیں پا رہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے شرائط بتائی ہیں نا کہ علامات، وہ ان کے لیے حد مقرر نہیں ہے کہ نہیں کی گئی کہ وہ اس سن سے پہلے وہ علامات ظاہر ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کے لیے وہ چیز مقرر نہیں کیا، وقت نہیں مقرر کیا گیا، تو وہ دعا سے تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ اس کو نشانات کو، ان علامات کو جلدی ظاہر کر دے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا رانا صاحب اگر یہ جلدی ہو ظاہر سکتا کر دے، اگر جلدی ظاہر کر دے، آپ کا موقف لے لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، آپ سے صحیح اجازت ہے میں تھوڑے سے اس پہ بات کروں؟ جی جی میں آپ خاموش ہوں، آپ بات سے بات کریں، بسم اللہ۔ رانا صاحب اگر اس کو ہم لے لیں کہ جو حتمی ہے وہ دعا سے تبدیل ہو سکتی ہے، اگر حتمی دعا سے تبدیل ہو جائے تو یہ حتمی تو نہیں رہتی، اس کو پھر کس طرح حتمی ثابت کریں گے آپ؟ دیکھیں، حتمی اگر آپ حتمی بنا رہے ہیں نا، تو حتمی ٹائم پیریڈ کے حساب سے حتمی نہیں ہے۔ ہاں علامات ظاہر ہوں گی، یہ حتمی ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے کہ یہ علامات اس سے پہلے ظاہر ہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں صاحب آپ اگر بات کر رہے ہیں دو چیزوں یہ پر۔ چیز ہو جاتی نا کہ اس سے پہلے یہ علامات ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، مطلب فلاں سن میں، فلاں صدی میں یہ اس سے پہلے علامات ظاہر نہیں ہو سکتی، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ حتمی ہو گیا، پھر دعا کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ جی رانا صاحب آپ دو چیزوں میں مکس کر رہے ہیں، آپ حتمی فی الواقعہ اور حتمی فی الوقت کو مکس کر رہے ہیں، ان دو چیزوں کو ملا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہے وہ ہونا ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے نا وہ تعین نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جی تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، علامات کا وقت سنیں نا، تعین نہیں ہے نا کہ وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ سنیں نا سر، سنیں نا، اب ان دونوں چیزوں کو میں کس طرح سے الگ کروں گا آپ دیکھیے گا ذرا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کا جو وقت ہے نا، یعنی نشانیاں متعین ہیں لیکن ان کا وقت جو ہے یہ غیر متعین ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ دعا کے ذریعے ان کا وقت جو ہے نا، ان کا جو وقت ہے دعا کے ذریعے وہ غیر متعین۔ یہ سوال ہے کہ امام قائم کا جو ظہور کا وقت ہے یہ متعین ہے یا غیر متعین ہے؟ وقت غیر متعین ہے۔ غیر متعین آپ کے لیے ہے نا، اللہ کے لیے تو متعین ہے نا؟ جی بالکل، اللہ کے لیے تو متعین ہے نا۔ تو جب اس نشانیوں کی جو دیکھیں حقیقت ہے، ریئلٹی بھائی ایک منٹ، اگر ہم یہ بات کریں نا تو وقت ہمارا رزق بھی تو متعین ہو چکا ہے نا، رزق لکھا جا چکا ہے، پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ میں رزق پہ بھی آتا ہوں، پہلے یہ بات کر لینا، امام قائم کی بات کریں، رزق کی طرف بھی آتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امام قائم کا جو ظہور کا وقت ہے وہ اللہ کے ہاں متعین ہے نا۔ بالکل ایسی طرح ہے جس طرح امام بھائی کہہ رہے تھے کہ امام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دعا کے ذریعے وہ مقرر ہو کہ اس وقت یہ متعین ہے، اگر دعا نہ کی جائے تو اس کا یہ کیا امام قائم کے ظہور کا وقت متعین ہے اللہ کے ہاں؟ جی وہ تو مقرر ہے، متعین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب وقت جو ہے وہ متعین ہے، اور یہ جو علامات ہیں یہ کس چیز کی ہیں؟ ظہور کی علامات ہیں نا۔ ہاں جی، تو جو ظہور کی علامات ہیں وہ اگر وقت سے پہلے ظاہر بھی ہو جائیں تو ظہور تو متعین ہے۔ دیکھیں کہ ظہور متعین ہے نشانی کے علامات میں سے۔ پورا مقدمہ سن لینا پھر آپ بولیں گے، میں پورا مقدمہ کر لوں اپنا پھر آپ بولیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جب ایک متعین شے کی جو نشانیاں ہیں اس کو آپ غیر متعین کر دیں گے تو حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی رہے گی، آپ کر کے دیکھ لیں۔ میں آپ کی بات مان بھی جاؤں
کہ نشانیاں جلدی ہو سکتی ہیں، میں نشانیوں کی بات تو نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں اس کے ظہور کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حقیقت ہے وہ متعین ہے، تو جو اس حقیقت کی نشانیاں ہیں وہ غیر متعین کیسے ہو سکتی ہیں؟ چونکہ ایک شے وابستہ ہی ایک شے کی بنیاد ہی متعین سے ہے۔ ایک کامل شے متعین ہے، اس کا کمپلیٹ کریں؟ جزو غیر متعین کیسے ہو سکتا ہے؟ اوئے ہوئے، ایک کاملیت جو ہے وہ متعین ہے، کاملیت متعین ہے، اس کا جزو غیر متعین نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایک فرمان کا کمپلیٹ یہاں کر پہ لیا آپ نے؟ سوال لوں گا، جی جی 1 منٹ اگر دیں تو۔ جی حق قریب سارے میں اگر ایک وقت متعین ہے، امام کے بھی علم میں ہے جو پہلے معصومین گزرے، تو پھر امام کا یہ فرمان جو ہے کیا تضاد نہیں کرتا کہ مومن جو ہے وہ قریب سمجھتا ہے ظہور کو اور منافق دور سمجھتا ہے؟ امام کو جب پتہ ہے کہ ایک وقت متعین نہیں۔ ہے کہ مولا نے کیا، اللہ نے کیا، تو پھر یہ جملہ جو ہے وہ تضاد میں نہیں آ سکتا۔ مومن کا قریب سمجھنا یہاں پہ کیا ہے کلی بھائی؟ قریب اور دور کو آپ سمجھ، نہیں، مومن کا قریب سمجھنا یہاں کیا ہے؟ ابھی اتنی واضح 4 حدیثیں سنائی ہیں، حق علی بھائی پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ امام نے کتنی مومن کی بذات مولا نے کی ہے، لیکن اب حق علی بھائی وہ ضد کر رہے ہیں جان بوجھ کے کہ امام نے کیا کہا تھا کہ وہ قیامت بھی آ جائے وہ ایک لمحے کو لیے بھی حجت کو نہ دیکھے، پھر کہ اس کو کامل یقین ہے کہ یہ زمین حجت خدا کے بغیر قائم رہ سکتی نہیں۔ یہ ہے مومن کا قریب، یہ ہے مومن کا قرب۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو آپ بنا رہے ہیں حق علی بھائی، پلیز خدا کے لیے۔ یہاں پہ پھر اللہ نے بھی تو قرآن میں ایک حد قائم کی نا، کہ جیسے انبیاء سے میثاق لیا کہ جب آخری نبی آئے گا پھر اس کو قریب کو دور کر دیا، حتمی فیصلہ آخری نبی پہ تھا کہ تم تو آپ کیوں نہیں یہ مثال دیتے، اتنی عجیب سی مثال دیتے، یہ کیوں نہیں دیتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے؟ اس کا کیا کریں گے؟ قیامت کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، یہاں پہ بھی تو بعید ہوا نا، حد متعین تھی تو بعید ہو گئی۔ کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ قیامت قریب ہے یا نہیں؟ آپ نے جو حد کھینچی ہے نا، میں اس کے زمرے میں میں ہاتھ بات کو کر چھوڑ رہا دے، ہوں، اس ہاتھ کو چھوڑ دے، میں قیامت تو کی بات بات ہی کر رہا نہیں ہوں۔ نہ چل رہی۔ کیا قیامت معین ہے یا نہیں؟ معین ہے۔ تو پھر اللہ تو کہہ رہے قریب ہے، آپ اس قریب کا کیا معنی لیتے ہیں؟ جواب دے۔ تو پھر جب حد معین ہے تو پھر قریب، وہی جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ایک دن بھی رہ جائے گا تو علامات پوری ہوں گی، اس کو نہیں، بڑھا یہاں دیا یہ جائے گا۔ نہیں ہے کہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نا کہ قیامت قریب ہے، وہ کروڑ سال بھی ہو تو تب بھی وہ قریب ہی ہے اس کے لیے، وہ اللہ کی بات پر شک نہیں کرتا۔ جزاک وہ اللہ۔ تو ٹھیک ہے۔ حق علی بھائی جو حتمی نشانیاں نا، حتمی نشانیاں جو ہے وہ حتمی وقوع میں بھی حتمی ہیں اور وقت میں بھی حتمی ہیں، نہ ان کا وقت تبدیل، کیونکہ اگر نہیں دیکھیں وہ تو ہم کوئی جو بندہ شخص یہ انکار نہیں کہتا نہ ہے نا، کرتا، جیسے اس ابھی رانا بات سے صاحب کا تو موقف کسی کا میں نے انکار جیسے نہیں ہے۔ تسلیم، حق علی بھائی ذرا غور کیجیے گا، جیسے رانا صاحب کہتے ہیں کہ جو نشانیاں ہیں ان میں تعجیل ہو سکتی ہے، وہی اگر نشانیوں میں تعجیل کرے گا، غور کیجیے گا ذرا، تو پھر ظہور میں بھی اس کو تعجیل کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ نشانی آج پوری کر دے اور ظہور جو اس نے متعین کر رکھا ہے تب پورا کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرا یہ ماننا ہے اور ایسا ہی ہے کہ جو نشانیاں اپنے وقت پہ پوری ہوں گی ان میں جلدی ان میں بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اگر ثابت کر کے دکھائے تو بڑی بات ہے۔ نہیں، اس چیز کا تو کوئی بھی انکار نہیں نا میں کر رہا کہ نشانیاں حتمی جو ہیں ان کا کوئی انکار کر رہا ہے، وہ تو ہو کے رہیں گی، جیسے بابا امام کہہ رہے ہیں کہ نہ نشانیوں میں خدا کی قسم مجھے بڑے سمجھنا بڑا مشکل ہوا، آپ بار بار اپنے اوپر کیوں بات کو لے رہے ہیں؟ فی الوقوع اور فی الوقت دونوں، حق علی بھائی فی الوقوع اور فی الوقت دونوں متعین ہیں، فی الوقوع بھی متعین ہے اور فی الوقت بھی متعین ہے۔
چونکہ وہ متعین ظہور کی نشانی ہے، مذاق نہیں ہے۔ اس میں تو رائلٹی بھائی کوئی بندہ ڈاؤٹ ہی نہیں نہ کر رہا، جی بالکل، نہ اس میں اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ یہ نشانیاں میری دعا سے، یہ تو کسی بندے کا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا، بات تو صرف ہے دعا پہ، نشانیوں پہ یا وقت پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا کسی کو پہ۔ ہاں زبردست، دعا سے نشانیاں بھی اس میں بھی تعجیل نہیں ہو سکتی ہے، نشانیوں میں بھی نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی دعائیں کر لیں۔ ظاہر ہے جب ظہور کے ساتھ، جب جس نے ظہور کرنا اس کے ساتھ مشروط ہیں تو نشانیاں بدل گی تو اس کا تعین خود بخود ختم ہو جائے گا، ہاں جی دونوں چیزیں متعین نہیں رہ جائیں گی پھر۔ تو بالکل، کھچڑی یہ بھی سوچنا بھی بڑا عجیب سی ہے۔ خیر دوسری بات، بار بار شاید حق علی بھائی سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں، آپ اپنے پر نہ لیں بھائی، دنیا بری ہوئی ہے، روز ہاتھ اٹھا کے زور زور سے کہہ رہی ہے اللہم کن ولیک الحجت، ابھی کہ ابھی میں بڑی پریشانی میں ہوں، میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنی حجت کو پردہ غیبت سے ظاہر کر دے۔ وہ اپنی ذات کے لیے لگا ہوا ہے دعا کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ دعا ہے؟ تھوڑی سی تکلیف آئی، ہاتھ اٹھا لیے، جیسی تکلیف خدا رفع ہوئی تو یاد ہی نہیں کیا نہ اللہ کو نہ اللہ کی حجت کو۔ جی اصل میں سید میں سمجھتا ہوں یہ جو موضوعات ہے نا، یہ اس لیے تھوڑے سے حالانکہ اتنے مشکل ہے نہیں، یہ مشکل اس لیے لگ رہے ہیں کہ یہ کبھی جو ہے نا وہ مومنین میں زیر بحث آئے نہیں ہیں اہل تشیع میں۔ صحیح ہے، ایسا ہے اس میں کوئی۔ جی رانا صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، بولیں۔ قبلہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے جتنی بھی نشانی بتائی ہیں نا ابھی، ان میں سے کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کے لیے، ان نشانی کے لیے کچھ بہت زیادہ طویل عرصہ چاہیے، کیونکہ یہ نشانی تو ایک ساتھ رانا صاحب دیکھیں، اس میں یہ پہلی بات تو یہ ہے، جن نشانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو نہ آپ نزدیک کھینچ سکتے ہیں نہ ہم دور کر سکتے ہیں، اس پر بحث ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بات اصل ہو رہی ہے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور متعین ہے یا نہیں۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ وہ متعین ہے، اب نشانیوں پر بحث نہیں بنتی کہ وہ جلدی ہو سکتی ہے نہیں۔ بالکل نہیں آغا جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو متعین ہے کہ علامات ظاہر ہوں گی تو تب وہ امام کا ظہور ہوگی، یہ تو متعین ہے، یہ تو میں تسلیم کر رہا ہوں، لیکن یہ علامات کب ظاہر ہوں گی یہ متعین نہیں ہے، متعین ایسے ہی ہے نا؟ نہیں تو بھائی آپ کے لیے جو میرے لیے متعین نہیں ہے رانا صاحب، وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے جب ظہور قائم آل محمد علیہ السلام متعین ہو گیا نا، تو اللہ نے ان نشانیوں کو بھی متعین کیا ہے کہ یہ 14 دن پہلے ظہور سے یہ نشانی ہوگی، جی ہاں، اور اس سے 26 دن پہلے جو ہے 26 ذی الحج کو 14 دن پہلے جو ہے 26 ذی الحج کو نفس زکی قتل ہوگا، اس سے پہلے مقام بیدا کی زمین پھٹے گی، اس سے پہلے یمانی اور خراسانی ایک ہی سال ایک ہی مہینے ایک ہی دن میں خروج کریں گے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس مثال دے رہا ہوں، تو یہ متعین ہے، صرف میرے اور آپ کو علم نہیں ہو سکتا۔ رانا صاحب میں دوبارہ واللہ قبلہ میں نہیں سمجھ پا رہا، میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ نشانیاں جو ہے نا، جو محتوم علامات ہیں، فی الواقعہ اور فی الوقت دونوں متعین ہیں۔ نہیں قبلہ میں نہیں سمجھ پا رہا، میں صرف یہی کوشش کر رہا ہوں کہ مقرر وقت تو نہیں ہے، یہ دونوں آپس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ متعین ہے نا، ظہور اور نشانیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعین ہے کہ ظہور سے پہلے نشانیاں ہوگی، نشانی کے بعد ظہور ہوگا۔ یہ بتائیں مجھے، یہ بتائیں قبلہ میں تھوڑی آپ پاکستان کے تعلق رکھتے ہیں کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی پاکستان میں آپ اسلام آباد اور لاہور، فرض کریں کہ آپ نے اسلام آباد سے سفر کرنا ہے، لاہور جانا ہے، اور لاہور آنے سے پہلے کچھ 10 علامات ہیں، جیلم ہے، گجرات ہے، کھاریاں ہے، گجرات ہے، لالا موسیٰ ہے، کاموں کی ہے، فلاں 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 فلاں، یہ ساریاں ہیں۔ اگر یہ ساری کی ساری نشانیاں مربوط ہیں لاہور کے ساتھ، اور لاہور اسلام آباد سے لاہور پہنچنے تک 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو کیا یہ نشانیاں اگر لاہور جو ہے، گجرات جو ہے وہ جیلم کی جگہ سے آ جائے، تو کیا اس ٹائم میں فرق آئے گا جو آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں، یا وہاں پر وہ فرق؟ ہاں جی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دونوں کا مطلب یہ جو ہے نا فرق کتنا لگے لاہور تک، یہی چیز ہے نا؟ یہاں پر لاہور ایک فکسڈ پوائنٹ ہے نا،
यही तो हम जो बता आपने रहे एक हैं ना। हदूद काम कर दी ना, ये दोनों सुन लेना सर, ये एक आपने फिक्स कर दिया ना एक चीज़ को, आपको ने उसका फासला मेंटेन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि ज़हूर की और निशानी की आपस में इस तरह का मवासलत है कि एक गाड़ी है जो दूसरी गाड़ी से 10 किलोमीटर के फासले पर आ रही है, वो दोनों से एक, हम ये तो कह सकते हैं ये गाड़ी और ये पहले आएगी वो वाली बाद में आएगी। आप दोनों को आपस में तो कन्फर्म होगा कि ये एक गाड़ी है, ये पहले आ गई, ये पीछे आ गई, बाद में आ गई, ये दोनों तो आपस में क्लियर हो गई ना, जिस तरह आप मिसाल तो ये तो आपको आप ये सुफियानी और clear नहीं। यमानी पर बता दिया था ना कि ये जो मिसाल आपने दी है ये यमानी और सुफियानी पर लागू होगी। हम बार बार कह रहे हैं कि जब ज़हूर अल्लाह के यहाँ मुतय्यन है ना, तो उसके साथ जितनी भी निशानियां मरबूत हैं वो खुद बहुत मुतय्यन हो जाएंगी। इनमें फर्क आएगा, तब्दीली होगी, तो जो वो पहली जो मुतय्यन है जिसके साथ ये मरबूत हैं तो वो भी मुतय्यन नहीं रहेगी। ये एक कुल्ली कानून है। सर मैं यही कह रहा हूँ ना, वो मुतय्यन जो है ना वो ज़हूर के साथ मुतय्यन है ना, तो ज़हूर का हमें कन्फर्म नहीं है कि कब ज़हूर होगा, मतलब उसकी कोई वक्त के हिसाब से तो कोई उसको नहीं है ना, सिर्फ वो निशानी के साथ आप फिर मरबूत बार है। बार अपनी जात पर ले आते हैं, हम आपकी या मैं अपनी, ये तो आप सर ये दोनों आपस में मरबूत है ना, दोनों निशानियाँ ज़हूर और